بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، آیت نمبر 182 تک پہنچ چکے تھے، یعنی ہم رکوع نمبر 22 پڑھ چکے تھے۔ آج ہم رکوع نمبر 23 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، یا کا مطلب اے آتا ہے، اور ایو ارے جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، تو بہت آسان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کیا کہتے ہیں، کوتبہ لکھ دیا گیا، کتاب ہے کوتبہ پاسٹ میں، یعنی لکھ دیا گیا تم پر، علیکم تم پر، علی کا مطلب پر آتا ہے، کم کا مطلب تم آئے گا، تو علیکم تم پر، الصیام صوم روزہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بڑا صوم و صلاۃ کا پابند ہے، یعنی نماز روزے کا پابند ہے فلاں شخص، تو صیام روزے کو کہتے ہیں۔ حدیث میں الصیام جنہ، روزہ قیامت کے دن ڈھال ہوگا، تو صیام روزے کو کہیں گے۔ کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان پر جو من قبلکم جو تم سے قبل تھے یا جو تم سے پہلے تھے، اس وجہ سے لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یا تم متقی بن جاؤ، یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور تم میں سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ اس لیے فرض کر دیا گیا تھا، مین مقصد کیا تھا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی اختیار کر لو، اور جو متقی بنتا ہے جس میں تقوی آ جاتا ہے وہ پھر اللہ کا بہت ہی برگزیدہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں تو اس سے مین مقصد جو ہمیں حاصل ہو وہ تقوی ہو۔ اگر ہمیں نمازیں پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، اور ہمیں اس سے تقوی حاصل نہیں ہوتا تو ہمارے روزے کسی کام کے نہیں ہیں۔ روزہ رکھیں تو پھر اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، اپنے دل کا بھی روزہ رکھیں، اپنے کانوں سے لوگ روزہ رکھ کر گانے بھی سنتے ہیں اور پھر موویز بھی دیکھتے ہیں، اور پھر موبائل پر بے حیائی بھی، تو اس سے روزے کا نور چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ آپ ایک ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوں اور آپ اس کا دروازہ کھول دیں، تو اندر تو وہ ٹھنڈا کر رہا ہوگا، لیکن جب اس کی کھڑکیاں دروازے کھلے ہوں گے تو ساری ٹھنڈک باہر نکل رہی ہوگی، تو اے سی اور ایئر کنڈیشن روم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح آپ کے دل اور جسم، جو دماغ جو بھی نیک اعمال پرفارم کر رہے ہوں گے وہ آپ کی آنکھوں سے جب گناہ ہوگا تو نکل جائیں گے، آپ کے کانوں سے جب آپ غلط سنیں گے تو وہاں سے نکل جائیں گا، تو گویا ایئر کنڈیشن جیسے چل رہا تھا تو ایسے آپ کے نیک اعمال تو چل رہے ہوں گے، لیکن کھڑکیاں اور دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جیسا کہ ایئر کنڈیشن کی ہوا ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی روزہ رکھیں تو کوشش کریں اپنی آنکھ کا، اپنے دل، دماغ، جسم کا، ہر اس اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو تقوی حاصل ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ڈیزائر تنگ کرتی ہوں، شہوتیں تنگ کرتی ہوں، اور بار بار غلط خیالات آتے ہوں، اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو اور شادی دور ہو یا اس کے لیے مشکل ہو، تو اسے بھی چاہیے، ایک طریقہ ہے کہ وہ روزے رکھیں، روزے سے اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور روزہ رکھ کر دعائیں بھی اللہ سے مانگے، ایک طرف دعائیں قبول ہوں گی اور دوسری طرف تقوی پیدا ہوگا، ایسے وہ گناہوں سے بچا رہے گا یا بچی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے، مین مقصد یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، ایام یوم دن کو کہتے ہیں، ایام اس کی جمع ہے، تو اللہ نے فرمایا دن ہیں معدودات، بڑے معدود ہیں، یعنی معدود سے مراد گنے چنے دن، بہت آسان ہے، ہم کہتے ہیں معدود، تو ایام معدودات دن ہیں گنے چنے، فمن تو جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں، مریضاً مریض، او علی سفر، او کا مطلب یا آئے گا علی سفر یا سفر پر، تو یہ روزوں کے دن ہیں، یہ گنے چنے ہیں۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، کسی کو مرض اور بیماری ہو جس سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہو، وہ چھوڑ سکتا ہے، او علی سفر یا وہ سفر پر ہو۔ تو سفر پہلے زمانوں پہ اونٹ پہ، گھوڑوں پہ کیے جاتے تھے جو بڑے مشکل تھے، تو آج کل کے سفر بہت آسان ہیں، جو پہلے زمانوں میں مہینوں کے سفر تھے وہ آج کل گھنٹوں میں ہو گئے ہیں۔ تو ایئر کنڈیشن روم، گاڑی، ریل گاڑی، اس طرح میں جو ہے وہ بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے،
تو اگر بہت مرض ہو، مر جانے کا خدشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سفر میں بہت زیادہ تکلیف ہو، دور پیدل جانا پڑے، پتہ ہو کہ مشکل ہے، پھر چھوڑ سکتے ہیں۔ ادروائز وہ سہولتیں آج کل آ چکی ہیں جس سے انسان روزہ رکھ کر بڑا ہی کمفرٹیبل طریقے سے سفر کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرنا، من ایامن دنوں میں سے اخر دوسرے، تو پھر اس پر چاہیے کہ وہ بعد میں وہ روزے کی گنتی پوری کر رہے جتنے اس سے چھوٹے ہوں۔ دیکھ لیں معاف پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان وہ روزے رکھ سکتا ہے اگر اس سے اس تناظر میں چھوٹے ہوں، یا سفر پر ہو یا وہ مریض ہو، مرض کی شدت اتنی ہو کہ وہ مرنے کے قریب ہو، اور سفر ایسا ہو کہ کٹھن اور دور اور پیدل ہو یا مشکل ہو، تب بھی وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ بعد میں اسے ضرور رکھنے پڑیں گے۔ وعلی الذین اور ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیۃ فدیہ ہے، طعام کھانا کھلانا، مسکین کا۔ اور جو نہیں رکھ سکتے پھر ان کو یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، اگر مجبوری میں چھوٹ بھی جائے تو پھر ان کے اوپر ہے فدیہ دینا، یعنی کھانا کھلانا مسکین کو۔ یہ آپ اپنے قریبی علماء اور مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں کس قدر کتنی مقدار ہے، وہ آپ موقع پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فمن تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو بہتر ہے وہ، خیرن بہتر ہے، تو فہوا خیرن تو وہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے۔ تو کوئی نیکی سے اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر روزہ نہ رکھے اور خام خواہ پہ صدقہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن رکیے، یہ آیت اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ روزہ ہرگز رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو خوشی سے روزہ رکھے، جو فدیہ عطا کرے وہ فدیہ عطا کرے۔ لیکن یہ اول تھا، جو شروع ہی میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں اس بات کی 185 آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور طریقے سے وہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فمن تطوع تو کوئی تم میں سے خوشی سے، خیرن کوئی نیکی کرے، فہو تو بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان تصوموا خیر لکم اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، صیام وہی روزے والا لفظ ہے نا، تصوموا تم روزہ رکھو، آرڈر کا صیغہ ہے، خیرن بہتر ہے تمہارے لیے روزہ رکھنا، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم تعلمون علم رکھتے، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ ہی رکھو، کیونکہ اول تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا، تو اسی لیے اگر کوئی مریض ہے اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھے، سفر والا ہے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھے، قضا ہو سکتی ہے لیکن بالکل معاف نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا، سارا سال ساری زندگی روزے رکھتا رہے، فرض روزے کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیں میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل، شہر مہینے کو کہتے ہیں، من الف شہر 1000 سال سے افضل ہے۔ ہم سورۃ القدر میں پڑھ چکے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ رمضان الذی یعنی شہر رمضان الذی انزل، مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، فی کا مطلب میں آئے گا، ہا کا مطلب اس، تو فی اس میں قرآن، تو یعنی یہ وہ مہینہ ہے مقدس جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور اس میں بین واضح چیز کو کہتے ہیں نا، بیان کرنا، ہم کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو ہم واضح کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بینات واضح نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی، فرقان فرق کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا جس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں اور ہدایت ہے اور فرق کر دینے والی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان۔ فمن شاہدہ تو جو کوئی شاہدہ حاضر موجود ہو، منکم شاہد حاضر ہونا، شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں، دوسرا کلمہ شہادت اسی سے کنیکٹ کر لیں، تم میں سے، منکم من کا مطلب سے آئے گا، کم کا مطلب تم، تو تم میں سے الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ پس ضرور روزہ رکھے اس کے، دیکھیں وہی بات آ گئی نا، تم میں سے کوئی زندہ ہو تو پس ضرور روزہ رکھے، فا جو ہے پھر یہ پس کے میننگ میں آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی زندہ ہو اس مہینے کو پالے تو اس میں وہ ضرور روزہ رکھے، ومن اور جو کوئی کانا ہو مریضاً مریض، او علی سفر یا وہ سفر پر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام دنوں میں، اخر دوسرے، تو پھر دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے۔ دیکھیں کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ کوئی رکھ سکتا ہے یا رکھے، نہ رکھ سکتا ہے تو نہ رکھے، وہ اول تھی تو بعد میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر
تقوی پیدا کرنا تھا اور ان کو آہستہ آہستہ روزوں کی چاشنی محسوس ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات سخت کر دیے۔ ہوتا یہ ہے کہ تدریجاً احکامات آتے ہیں، اگر شروع ہی میں سخت احکام آ گئے، شروع ہی میں سخت احکام آ جاتے تو مشکل تھا اس کو پورا کرنا، تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر تقوی اور جو چیز ضرورت تھی وہ پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور حکم نازل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم میں سے جو کوئی مریض یا سفر پر ہو تو بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اخر دوسرے کو کہتے ہیں، جس طرح ہم آخری کہتے ہیں نا، آخری بھی دوسرا ہوتا ہے، تو اس لیے اسی کو عرب دوسرا کہتے ہیں۔ یرید اللہ، یرید ارادے سے ہے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی، یسر یسیر آسان چیز کو کہتے ہیں۔ تو سیر، اسی سے لفظ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، سیر سب۔ تو یرید اللہ بکم الیسر چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید اور واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں، اور نہیں یرید ارادہ رکھتا یا چاہتا بکم العسر تمہارے ساتھ تنگی، عسر تنگی کو کہتے ہیں۔ فإن مع العسر یسرا، سورۃ الانشراح یعنی الم نشرح میں ہم نے پڑھا کہ ہر تنگی کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، واو کا مطلب اور لتکملوا تاکہ تم مکمل کرو، تکمیل سے لفظ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ رہ جائے گا، ولتکملوا العدۃ اور تم مکمل کر لو عدت، عدت گنتی کو کہتی ہیں، مدت اور عدت جو عورت کو عدت ہوتی ہے 4 ماہ تو وہ بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب بھی گنتی کے دن ہوتے ہیں، مدت ہوتی ہے، اس لیے اسے عدت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والی یہ اسی سے ذہن میں رکھیں اب، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم مکمل کر لو عدت گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا، تکبیر ہم کہتے ہیں نا، اللہ اکبر نعرہ تکبیر یعنی بڑائی، تو تکبیر بیان کرو یعنی بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی اوپر ما اس کے جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، یعنی تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سألہ کا سوال سے ذہن میں رکھے گا، سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، عباد بندے کہتے ہیں، یا کا مطلب میرا یا میری آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے سوال کریں آپ سے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں۔ جب آپ سے پوچھیں تو اللہ کہاں ہے تو انہیں کہیں کہ اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کا، دعویٰ کرنے والا، اور الداعی دعا کرنے والا۔ خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ آیت اس لیے درمیان میں آئی کیونکہ روز ختم ہو جائے تو لوگ کہیں کہ شاید جیسے پہلے قرب تھا ویسے باقی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہی کے درمیان میں اس آیت کو رکھا روزے والوں کی، پھر اس کے بعد پھر ذکر ہوگا کہ اگر یہ نہ چاہیں کہ اگر لوگ چاہیں کہ روزے کے بعد ویسے تقویٰ نہیں رہتا تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ پھر بھی اگر پکارنا چاہیں مجھے تو میں بالکل قریب ہوں ان کے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعا، اجیب جواب سے ہے میں جواب دیتا ہوں، دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، جو دعا کرتا ہے میں اس کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اذا جب دعانی وہ دعا کرے مجھ سے، یعنی جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں اس وقت جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فا کا مطلب پھر یا پس آئے گا، یستجیبوا لی ضرور حکم مانے لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور ضرور ایمان لے آئیں بی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں، راشد ہدایت پانے والے کو کہتے ہیں۔ پس انہیں چاہیے کہ یہ ضرور حکم مانے اللہ کا اور ایمان لائے اللہ پر تاکہ اللہ ان کو ہدایت دے یا یہ ہدایت پائیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رات میں، الصیام روزے کی، الرفث رغبت کرنا، الی طرف نسائکم اپنی عورتوں کے، تم پر حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں رغبت رکھنا یعنی صحبت کرنا اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ہن یعنی وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وَأَنْتُمْ اور تم جو ہو، لِبَاسٌ لَهُنَّ لباس ہو ان کے لیے، یعنی مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے مرد اور عورت آپس میں
تعلقات قائم کر سکتے ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ اور روزوں کی رات کو، اس میں اعتکاف داخل نہیں ہے، اعتکاف میں اگر ہوں تو وہ منع ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ علم اللہ انکم، علم علم جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کر رہے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو فتاب مہربان ہوا علیکم تم پر۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ جانتا ہے تم خیانت کرتے تھے انفسکم اپنے نفسوں سے۔ پہلے جو حضرات تھے جیسے ہی رمضان ہوگا روزے رکھیں گے، افطار کے بعد کوئی سوئے گا بھی نہیں، اگر جو سویا اگر اس نے رغبت کی بیوی سے تو اس کے لیے کفارہ تھا یا روزہ ٹوٹنا تھا اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا، کیونکہ کسی صاحب سے یہ ہو گیا تھا کہ اس نے جمع بھی کر لیا تھا اور رات کو سو بھی گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو آسان کر دیا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جان لیا اللہ جانتا ہے غلطی ہو گئی تم میں سے، انکم کہ بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، تو پھر اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آسانی پیدا کر دی اللہ نے تمہارے لیے، فتابہ مہربان ہوا علیکم تم پر، وعفا اور اس نے معاف کیا یعنی درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، یعنی پہلے منع تھا لیکن جب تم میں سے غلطی ہوگی کسی سے تو اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے معاف کر دے تمہیں، اب تمہیں اجازت ہے روزوں کی رات کو تم مباشرت کر سکتے ہو، اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی دو تفسیریں ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے اولاد وہ تلاش کرو، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں حلال طریقے سے جو محبت اور جو لذت رکھی ہے تم اسے حلال طریقے سے حاصل کرو، بغیر کسی شریعت سے ہٹ کر یا بغیر کسی ایسے گھنونے فعل سے جس میں کراہت ہو، اس سے ہٹ کر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو طریقہ ہے مباشرت کا وہ تم اختیار کرو۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا جیسے میں نے کہا کہ تم وہ لکھا ہوا تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد کو۔ تو دو تفسیریں ہیں اس کی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا پیو، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ تمہارے لیے واضح ہو جائے، لَكُمْ تمہارے لیے، الخیط دھاگا۔ اب یہاں سے اور حکم شروع ہو گیا، پھر روزے کی بات شروع ہو گئی، یہاں سے تو میاں بیوی کی بات ختم ہوئی، پھر اللہ نے فرمایا، پھر جب روزہ رکھنے لگو اللہ نے فرمایا تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ پیو یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابیض سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، یعنی اس ٹائم تک کھاتے رہو جب تمہارے درمیان سفید اور سیاہ دھاگا واضح ہونے لگ جائے، تمہیں پتہ چل جائے یہ سیاہ ہے سفید ہے، تب تک تم کھاتے رہو، من الفجر فجر کے وقت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرم استعمال کی ہے۔ اب بعد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد متعین کی، حدیث میں ہمیں اس کی نظیریں بہت سی ملتی ہیں، اور آج کل جو ہمارا نظام ہے روزہ کھولنے کا، روزہ بند کرنے کا، یعنی سحری اور افطاری کا، یہ عین انہی کے مطابق ہے، تو ہمیں ان جو معاملات ہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین کر دیے گئے ہیں، اور جو حدیث میں ہمیں نظیر اس کی ملتی ہے ہمیں ان کو ہی فالو کرنا چاہیے، ہمیں اس پر ہی کاربند رہنا چاہیے۔ کل کوئی نہ کہے کہ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہیں، تو ہمیں حدیث میں اس کی نظیر اور اس کی تفسیر میں بہت سی ڈیٹیلز ملتی ہیں جو کہ گہرائی میں ہمارا کافی لمبا وقت لے جائے گی، تو اس لیے آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے جو آپ کے ہاں معمول ہے، ٹائم کے مطابق، ورلڈ کلاک میں جو لکھا گیا ہے آپ نے اسی کے مطابق روزہ رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہی افطار کرنا ہے۔ ثم اتموا الصیام پھر اتموا تم اتمام یعنی تمام پورا کر لو، الصیام روزے کو، اللیل رات تک، یعنی پھر تم رات تک اس روزے کو پورا کر لو، جب تک ٹائم ختم ہو جائے تم روزہ رکھ لو۔ ولا اور نہ تباشرون تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو۔ اب اللہ نے پھر وہ بات لے آئی کہ تب تم نے ان سے مباشرت نہیں کرنی جب آخری عشرے میں تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، تو اس وقت شاید مرد اور عورتیں اکٹھے اعتکاف کیا کرتے تھے، واللہ اعلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تم مباشرت نہیں کر سکتے جب تم اعتکاف میں ہو یا جب تم روزے کی حالت میں ہو۔ فی المساجد مسجدوں میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ لیمٹس ہیں، یہ حدود ہیں، آپ نے کراس نہیں کرنی، تلک حدود اللہ یہ حدودیں ہیں اللہ کی،
فلا تقربوها تو نہ قریب جاؤ ان کے تم، کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ بچ جائیں، یعنی تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کتنی کھول کھول کر واضح باتیں بیان کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ، یعنی جنت میں چلے جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ ولا تاکلوا، واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہ، تاکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں مابین، یعنی تم آپس میں حق مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا، بالباطل باطل طریقے سے، یعنی ناحق طریقے سے، وتدلوا اور نہ تم پہنچاؤ بہا انہیں الی الحکام طرف حاکموں کے، یعنی کسی غریب کو تم بھلا پھسلا کر اس کو کسی حاکم کے پاس نہ لے جاؤ اس غرض سے کہ وہ حاکم تمہارے حق میں فیصلہ کر کے تم اس کا مال ہڑپ کر جاؤ گے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُدْلُوا نہ پہنچاؤ بِہا انہیں، یعنی کسی غریب کا کسی مسکین کا معاملہ کسی اپنے حاکم تک نہ لے جاؤ اس حالت میں، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ تم فریقاً ایک حصہ، تاکہ تم اس میں سے ایک حصہ کھا جاؤ اس غریب کا، من اموال مالوں میں سے، الناس لوگوں کے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اس طریقے سے کسی غریب کسی نادار کسی مسکین کا مال نہ کھاؤ کہ اس کو بھلا پھسلا کر کسی حاکم کے پاس لے جاؤ اور اس غرض سے کہ وہ حاکم تمہارے حق میں فیصلہ کر دے اور تم اس کا مال کھا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت گناہ ہے، تمہیں سب پتہ ہے، واضح بیان کر دے کہ تمہارے سامنے، پھر بیگم تم کرو گے تو تم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوگے۔ تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 188 یعنی رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔